أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب وہ سورج کو چھپائے اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم اور جان کی اور اس کے جس نے اسے ٹھیک بنایا پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی. بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا. قوم سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جس وقت ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اللہ کی اونٹنی اور اس کی پینے کی باری سے بچو. تو انہوں نے اسے جھٹلایا پھر اونٹنی کو کونچیں کاٹ دیں تو انہوں نے اسے جھٹلایا پھر اونٹی کی کونچیں کاٹ دیں تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب تباہی ڈال کر ان کی بستی کو برباد کر دیا اور اسے ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. نہ ہم اپنے ارادے اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، اور نہ ہی اپنے ارادے یا مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بہت چھوٹی چیز رکھی ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، اور اس چھوٹی سی چیز پر ہمارا چھوٹا سا اختیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جنت اور جہنم کا معاملہ کر رکھنا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ اختیار در حقیقت ایک امتحان ہے جسے ہم گزار رہے ہیں. رمضان کے اس مہینے میں ایک شخص روزہ رکھتا ہے ویسے جیسے اللہ کا حکم ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اور ایک شخص روزہ رکھتا ہے
جس میں غیبت، جھوٹ، اللہ کی نافرمانی کر کے وہ اپنے روزے کو خراب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مفہوم ہے کہ ایسے روزے دار بھی ہیں جنہیں روزے کے ثمرات میں بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور ایسے روزے دار بھی ہیں، ایسے شب بیدار جن کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو ہمیں اس رمضان کے مہینے میں روزے کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ زبان کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کا اہتمام اور اسے اللہ کے حقائق کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج بران رحمت کی 9th رمضان ٹرانسمیشن ہے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں عمر شہزاد اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں ارسلہ صدیقی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ عمر؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلہ صدیقی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خاص رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت۔ اور بالکل جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی روزوں کے حوالے سے، اور مجھے لگتا ہے کہ عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرنا، یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ کے مزید قریب تر کر دیتی ہیں۔ بے شک۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آس پاس والوں کا بہت خیال کریں، جہاں کسی ضرورت مند کو دیکھیں ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اس مہینے میں ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی اس کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور آج کی یہ تھی مختصر سی چھوٹی سی اچھی بات۔ جی عمر، اور کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ روزے تو آپ لوگوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ گزر رہے ہیں، اس پوری ٹیم کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں، بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ آج نیوز یہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے ہمارا عمر۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ جو آج نیوز کی پوری ٹیم ہے، دے آر سچ کائنڈ نائس پیپل۔ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور بہت خوشگوار، اور سب سے اچھی بات مجھے اس پوری ٹیم کی یہ لگی، جو اخلاق ہیں بہت اچھے ہیں، بہت کائنڈ ہیں، بہت اچھا ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم پہلی بار ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کب سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ایسا فیل ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی بھی چھوٹی سی بات، کوئی بھی چیز، کچھ بھی کہنا ہو آپ کو، کوئی بھی اپنی بات رکھنی ہو یا ان کی رکھنی ہو، تو اتنا آسانی سے وہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل اٹس مور آف اے فیملی جس کے ساتھ ہم اپنی افطار جو ہے وہ کرتے ہیں ساتھ میں۔ آپ گھر پہ اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ہماری فیملی، ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارے ساتھ شیف سمرا بھی روز ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام، الحمدللہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ آج۔ آپ بھی آج بہت پیاری۔ یہ لٹیں جو آپ نے کروائی ہیں نا، یہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی گوہر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ بہت اچھا ہوں۔ جو سمرا نے ارسلہ کے لیے کہا ہے وہ بالکل حقیقت کا ہے، لیکن آج آپ بھی کم نہیں لگ رہے۔ اچھا، سمرا نے کیا کہا؟ انٹری کری ہے نا، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا بڑا بہت خوبصورت اور بڑا اچھا کلر پہنا ہے۔ بالکل، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ چوائس رکھی اپنے اس ڈریس کی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا مدینہ شریف میں آپ کی تصاویریں جنت البقیع کے سامنے بھابھی صاحبہ کے ساتھ اور آپ کی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے یہ سوال کروں، جب پہلے خانہ کعبہ شریف کی، پہلے عمرہ شریف کیا تھا آپ نے، پھر مدینہ شریف گئے تھے؟ میں پہلے مدینہ کیا تھا۔ پہلے مدینہ گیا تھا، وہاں نکاح کے معاملات سارے ہوئے، سب کچھ ہوا، پھر میقات گیا تھا۔ اچھا، وہاں سے پھر مکہ گیا تھا، تو پہلا پھر عمرہ جو ہے وہ ہم نے، تو ایئرپورٹ مدینہ شریف کا وہ آپ مدینہ، بالکل بالکل لینڈ۔ تو جب مدینہ شریف ایئرپورٹ سے جب باہر نکلے، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا رہے تھے، تو کیا فیلنگ سی؟ کلام میں آپ بیان کریں یار، میں کیفیت کیا ہی بتاؤں، بس کلام میں بیان کریں۔ آپ نے بس وہ یاد ایک میری ایسی تازہ کر دی۔ ویسے ابھی اتنے دن نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے اس جگہ سے نکلنے میں، اس منظر سے نکلنے میں، کیونکہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے
ایون جب آپ روزہ رسول کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں, وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو صرف لوگوں کی وجہ سے آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے, ورنہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ وہاں سے ذرا بھی ہلیں. تو اور مجھے لگتا ہے کہ مرد بڑے خوش نصیب ہیں اس معاملے میں عمر, کہ وہ وہاں تک جا سکتے ہیں, ورنہ عورتوں کے لیے تو خیر پیچھے جو ہے وہ ایک جگہ بنائی گئی ہے جہاں تک ہماری ایک جگہ ہے جہاں تک ہم محدود ہیں, جہاں سے ہم سلام پیش کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت قریب جا سکتے ہیں. الحمدللہ, یہ بھی ایک بڑی بلیسنگ ہے میں کہتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن انتظام میں کہتا ہوں وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ایک آسان کام نہیں ہے. بالکل اور اتنا احباب ہوتا ہے بہت دیکھنا سنبھالنا, اور لوگوں کی پھر پلس عقیدت اتنی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے, کہ وہ کیا کچھ کر بیٹھے ہیں, تو ان کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. بالکل وہاں اچھا ڈسپلن ہے, بہت اس میں شک نہیں ہے. تو برائے کرم ایئرپورٹ سے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا نا, وہ کلام میں بیان کریں. کیا بات ہے. میں سناتا ہوں, بس مجھے آپ کا بھی ساتھ چاہیے ہوگا جہاں پر کوئی بھول چوک ہو جائے تو. کل بھی کہا تھا نا میں آپ کا اسسٹنٹ ہوں, بیک پہ بیٹھا ہوں. یہ میرے لیے بڑی نا, یہ بیک اپ پہ ہوتے ہیں نا, تو میں بس آئی فیل اسٹرانگ. بہت خوبصورت. اور بھائی کیا سبحان اللہ, بہت خوب. مطلب مجھے جو ایک چیز جو آپ نے پڑھی کہی فیل ہوئی ہے, اور واقعی میں وہ منظر جو ہے نا, میں ابھی وہیں پر موجود ہوں. وہ منظر جدا گانا منظر ہے, وہ منظر الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. اور مجھے لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی اور تھوڑی سی گفتگو میں بھی بیان نہیں ہو سکتا. میں چاہتی ہوں ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں, لیکن ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے برہان رحمت. جی ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برہان رحمت. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ سیگمنٹ ہے جو کہ روز ہم ڈسکس کرتے ہیں صحت کو لے کر. صحت اور زندگی. بالکل. رمضان کے مہینہ ہے اور روزے میں ہم ہیلتھ کو لے کے بہت سارے چیلنجز فیس کرتے ہیں. اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو آغا باز صاحب ہیں وہ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جیتے رہیے. آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ خیریت سے ہیں؟ بھائی آپ کو دیکھ کے اور اچھے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو ذرا اور نوازی میں ہے. آغا باز صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ روز کی جو ٹپس ہیں, روز کی جو باتیں ہیں صحت کے حوالے سے, وہ اتنی جو ہوم ریمیڈیز سب کے لیے گھر میں اتنا ایزی ہے اس چیز کو فالو کرنا. جیسے کل بھی ہم نے جو ہے وہ تو ملنگا کے بارے میں ہمیں اتنے سارے فوائد پتہ چلے. اس سے پہلے کھجور کے بارے میں, انرجی بھی بڑی اچھی ملتی ہے, اور انرجی بہت اچھی ملتی ہے, اور کتنے پیار سے اور کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھاتے ہیں. اور میں تو جب بھی گھر جاتا ہوں تو میں بھی اپنے والد صاحب سے یہ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں صحت کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ ایک نعت خواں بھی موجود ہیں جو کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں آ چکی ہیں. ذل ہما, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے. بہت اچھا لگا آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور لاسٹ بھی ہم آپ سے جو آپ نے بالکل شو کا مائک کی طرح سنجیدہ کر دیا تھا اور جو ایک شو کا ایک وہ ہوتا ہے نا, فیل ہوتا ہے, وہ بڑا چینج کر دیتی ہیں آپ کی آواز. بہت شکریہ. اور ہم دوبارہ آپ سے کچھ سننا چاہیں گے ضرور انشاءاللہ. تو ابھی ہم جو ہے وہ صحت کو لے کے کچھ ایک آغا باز سے سوال کرتے ہیں. سر دیکھیے, میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات اقدس و اولیٰ پر. میں عرض کروں گا آپ کے صاحب, میں ایک سوال اگر آپ سے, جی بالکل, اگر آپ اجازت دیں. بالکل بسم اللہ. سوال بیسکلی اب جیسے میں روز والد صاحب سے جا کے میں ڈسکس کرتا ہوں یہ ساری چیزیں. جی ہاں. ہمارے گھر میں ظاہر سی بات ہے ماں باپ اور جتنے بھی بڑے بزرگ ہوتے ہیں تو وہ بڑے لمیٹڈ ہو جاتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں. ٹھیک ہے نا. ہیلتھ کو لے کر ظاہر سی بات ہے ایج فیکٹر بہت میٹر کرتا ہے. اگر اس ٹائم پر کس طریقے سے کون سی ایک ہیلدی روٹین یا ہیلدی کھانے کی چیز ہو, یا اور اپنا خیال کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور اپنا خیال کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ ان کو بالکل بچوں کی طرح ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے, پیمپر کرنا پڑتا ہے, جو کہ ضروری بھی ہے, ہمارا فرض ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا آپ جتنے بھی ایجڈ ہیں جو گھر میں موجود ہیں ان کو ایک ہیلدی لائف سٹائل اگر آپ اس پہ تھوڑا سا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جسم انسانی میں یہ جو دل ہے یہ بادشاہ کی سی کیفیت رکھتا ہے. اب جتنا آپ کا دل مضبوط ہوگا, دل قوی ہوگا, اتنا انسان ہیلدی لائف گزارتا ہے. بالکل ایسے ہے نا. اور اگر دل بیمار ہو جائے تو انسان کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے.
اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک پھل ہے جسے سفر جل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فارسی میں سفر جل کہتے ہیں، اور اردو میں بہی دانہ یا بہی کا پھل کہتے ہیں، اس کے بیج کو بہی دانہ کہتے ہیں اور اس کو بہی کا پھل کہتے ہیں۔ تو اس پھل کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو سردیوں میں آ رہا ہے، اور سردیوں کے علاوہ پورے سیزن میں اس کا مربع ملتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کو بہی کا پھل سردیوں کے سیزن میں کھلائیں اور سیزن کے بعد اس کا مربع کھلائیں، صرف ایک پیس اتنا سا، آپ یقین کریں میری بات پر کہ اگر 70-80 سال کے بوڑھے کو اگر آپ کھلانا شروع کر دیں، وہ 25 سے 30 سال کا نوجوان اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ اتنی دل میں اس سے طاقت پہنچتی ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہی جو ہے دل کو مضبوط کرتا ہے، اور کمزور دل لوگوں کو اگر بہی کھلایا جائے تو ان کا دل قوی ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں دل اگر کمزور ہوگا نا، انسان ہر چیز سے ڈرے گا، اور اگر دل قوی ہوگا انسان کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، ہے نا۔ تو بہی کا پھل کیسے کھلایا جائے؟ اور وہ جن کو بریدنگ ایشوز ہوتے ہیں، سانس کے ایشوز، وہی دل سے جو ایزما ہوتا ہے، پھیپڑوں کے لیے، لنگز کے لیے اکسیر اعظم کا درجہ رکھتا ہے یہ بہی پھیپڑوں کے لیے، لنگز کے لیے اکسیر اعظم کا درجہ رکھتا ہے، کھانسی کو دور کرتا ہے اور گردوں کو بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ بزرگوں کو کھلانے کے لیے ایک آدھا پیس لے کر اس کو کدو کش کر لیں، اور کدو کش کرنے کے بعد بستر پر جب وہ موجود ہوں، دیکھیں بزرگ کیا ہوتا ہے، اٹھنے سے پہلے بڑا کراتے ہیں، بڑا مشکل ان کو ہوتی ہے کہ بستر سے اٹھیں گے چکر نہ آ جائیں، اکثر لوگوں کو چکر آ جاتے ہیں، بالکل تو ان کو آپ کدو کش کر کے وہ ایک پھل، آدھا پھل ان کو کھلا دیں، ان کو وہیں کلی ولی کرائیں، اس کے بعد ان کو کھلا دیں۔ آپ یقین کریں میری بات پر 24 آورز ان کی بیٹری ایک دم فل چارج رہے گی، اور وہ بھاگتے دوڑتے رہیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ یہ جو 80 سال کے ہمارے بزرگ ہیں یہ شاید 40 ایئرز کے ہو گئے ہیں۔ یہ اس میں اتنا کمال ہے۔ اچھا یہ پھل ایزیلی مل سکتا ہے؟ ایزیلی ملتا ہے، امپریس مارکیٹ میں، سوراب گوڈ پہ، سب جگہ ملتا ہے، اور خاص طور سے ہمارے جو افغانی بھائی ہیں وہ اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، وہ ضرور بیچتے ہیں اس کو، وہ بہت کھاتے ہیں، ایرانی بہت کھاتے ہیں، افغانی بہت کھاتے ہیں، عراقی بہت کھاتے ہیں، سعودی بہت کھاتے ہیں، UAE میں بہت کھایا جاتا ہے، ہندوستان میں بھی کھایا جاتا ہے، اور جب سے میں پاکستان میں بتا رہا ہوں پاکستان میں بھی کھایا جاتا ہے۔ اور اس کا جو بیج ہوتا ہے، اس کا بیج جو 40 دن 2-2 3-3 بیج کھا کے 2 گھونٹ پانی پی لے، عقل بے انتہا تیز ہو جاتی ہے، الزائمر دور ہو جاتا ہے، جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، اوکے ویری نائس۔ یہ اتنے کام کی چیز ہے، بہت افیکٹو آپ نے جو اس پھل کو لے کر جتنی بھی، یہ تو خود مجھے پہلی دفعہ میں نے اس حوالے سے سنا ہے اس پھل کے بارے میں، اتنے فوائد۔ اور آپ یقین کریں میری بات پر کہ جو لوگ یہ پھل کھاتے ہیں ان کے بچے بڑے خوبصورت حسین پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ایک بات اور بتاؤں، جو ان کے چہرے پہ بھی رونق اس پھل کے کھانے سے بہت زیادہ آتی ہے، سرخ و سفید رنگت ہو جاتی ہے، اور منہ سے اسمیل ختم ہو جاتی ہے، منہ سے بدبو نہیں آتی ہے، اور ان کا اسٹمک بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اور یہ 300-400 روپے کلو ملتا ہے، بیچنے والے بولتے ہیں فائدے اتنے ہیں، تو پھر اس میں تو پھر بندہ کمپرومائز، بہت سستا ہے، بہت سستا، اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، اتنا مہنگا نہیں ہے، بہت سستا ہے، فائدے بہت زیادہ۔ اور دیکھیے اگر طولانی عمر چاہتے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر طولانی ہو جائے تو دو باتوں کا خیال رکھے، غذا اچھی کھائے۔ اچھی غذا سے مراد مرغن غذائیں نہیں ہے، اچھی غذا سے مراد ہے کہ سادی غذا ہو لیکن صاف ستھری پکی بھی ہو، اور جوتی اچھی پہنے، یعنی کہ اگر آپ کا پیر تنگ ہے اور تو آپ کی ایج کم ہوگی، کیونکہ سارے پریشر پوائنٹ پیر کے نیچے ہیں، آپ کے پریشر پوائنٹس پیر کے نیچے ہوتے ہیں، بالکل۔ اور تھوڑی سی ایڑی اگر اونچی ہو نا، ہلکی سی، مردوں کی بھی ایڑی اونچی ہو، خواتین تو اونچی ایڑی پہنتی ہیں، لیکن اگر مردوں کی بھی ایڑی جو ہے ذرا اونچی ہو تو یہ جو تلوے کے اوپر سارے پریشر پوائنٹ صحیح سے پریس ہوتے ہیں، جب پریس ہوتے ہیں تو انسان کی عمر طولانی ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بالکل فلیٹ نہیں ہونا چاہیے، فلیٹ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا سول آپ اب کا۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے، یہ میرے مولا رسول خدا نے اور ان کی آل نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جوتی جب بھی پہنو اس کی تھوڑی سی ایڑی جو ہے ہلکی سی اونچی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خواتین کی طرح اتنی اونچی پہن لیں، ہلکی سی ہو کہ وہ اتنا پریشر اس کا پریس ہو
کہ اس میں ہوتا کیا ہے آپ کو feel ہو؟ ہوتا کیا ہے بیٹا، یہ جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے نا پیر کا، وہ بھی صحیح سے پریس ہوتا ہے، کیونکہ ایڑی پہ بھی وزن آ جاتا ہے اور پنجے پہ بھی وزن آتا ہے، صحیح، تمام صحیح۔ انگلیوں پہ بھی وزن آتا ہے۔ بالکل بالکل، نہیں بہت بہت صحیح بات بتائی، اور اس صحت کے اس ڈسکشن کو ہم کیری آن رکھیں گے۔ ضلع ہما آپ سے ہم کوئی کلام سننا چاہیں گے؟ وہی کلام ابھی فاطمہ زہرا السلام علیہ اس بارے میں پڑھنا چاہوں گی، جی جی جس پلیز۔ کی تعظیم کے لیے رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے۔ اللہ بے شک۔ ویلکم بیک جی، بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت۔ عمر بول رہے ہیں کہ آج وہ کچن میں جا رہے ہیں۔ عمر آپ نے جانا ہے کچن میں؟ میں جاؤں کچن میں؟ اصل میں ایک سوال مجھے یاد آ گیا آغا عباس سے پوچھنے کے لیے، اور کیونکہ میں بڑا سرپرائز ہوتا ہوں ہر دفعہ، ہماری شیف سمرا جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ میرے لیے اسپیشل بناتی ہیں، تو میں نہیں چاہ رہا کہ میں پہلے سے جا کے دیکھ لوں کہ وہ کیا بنا رہی ہیں، تو آپ جائیں اور مجھے بتائیے گا نہیں۔ میں آئی اپریشیٹ یو۔ ہاں اچھا، یہ اپنے کپڑوں کا تو بتاتے چلیں کہ اتنا پیارا سا کلر پہنا ہے آج آپ نے، کس کے کپڑے؟ میں بھی نوٹس کر رہا تھا کہ آپ کا بھی ماشاءاللہ آج کا کلر بہت اچھا ہے۔ ویسے میرا جو آؤٹ فٹ ہے وہ ہے انر لائنس کا، بڑے کمال کے ایسٹرن ڈریسز بناتے ہیں، شیروانی، شلوار قمیض اور سارا کچھ، تو روز جو آپ کلرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ والا کلر مجھے بہت اچھا لگا، یہ میں عید کے لیے انشاءاللہ اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ آرڈر کروں گی۔ ان کا انسٹاگرام پہ بھی پیج ہے؟ بالکل، انر لائنس کے نام سے ہے، تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے آپ نے کس کا آؤٹ فٹ پہنا؟ میں نے پہنا ہے جی شاپ ادی کا، اور یہ مجھے سارے ہی کپڑے آلموسٹ ان کی طرف سے مجھے اسپانسر ہو رہے ہیں، تو تھینک یو سو مچ جی۔ ان کا بھی انسٹاگرام پہ پیج ہے اور آپ لوگ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں شاپ ادی کے نام سے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں جاتی ہوں کچن میں آپ کے بھرپور اصرار پہ، کیونکہ آپ نے ابھی اٹھنا نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، سمرا کیسی ہیں آپ؟ آج نام ٹھیک لیا ہے میں نے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، سمرا پھر میں نے پھر سمرا بول دیا تھا، پھر سمرا بول دیا۔ سمرا آج کیا بن رہا ہے؟ بہت ہی سجا ہوا لگ رہا ہے کچن، اور چیز بھی ہے، یہ تو عمر کے لیے اسپیشلی آئی ہوگی چیز۔ بتانا نہیں نا مجھے، میں سرپرائز مجھے اچھا کان لگتا بند ہے۔ کر لینا۔ کیا بن رہا ہے آج؟ تو جی آج بیف چاؤمن بن رہا ہے، ساتھ میں چکن سموسا اچھا، بن یہ رہا ہے۔ کتنا ظلم ہے پتہ ہے، یہ بیف کھانے والے جو لوگ ہیں، یہ ان کے لیے روز اسپیشل چیزیں بنتی ہیں، ہاں کہ بیف جو ہے وہ چاؤمن بنیں گے، بیف پلاؤ بنے گا، اور جو چکن والے ہیں چکن سموسا بنا رہی ہوں میں، چکن بھی بنا رہی ہیں، اس نے تو مینیو پورا بتا رہی سموسا ہیں۔ بن رہا ہے اچھا، کریمی، ہم اپنا آلپرس کا کریم یوز کریں گے اس یہ آپ میں۔ کا بہت سائڈ لیتی ہیں، دیکھ لیں۔ پتہ نہیں، اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آج پکوڑے نہیں بن رہے، ایسے ہی میں جسٹ میں کنفرم کر، عمر نے پکوڑے نہیں چھوڑنے، پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے، ایسے ہی یہ پتہ چل جائے نا پہلے سے، اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کو ضرورت بھی نہیں ہے چھوڑنے کی، ماشاءاللہ آلریڈی اتنے فٹ ہیں عمر کہ رمضان میں تو تھوڑا سا ذرا کیا بات ہے۔ جی سمرا بتائیے۔ تو بیف چاؤمن بن رہا ہے، ساتھ میں چکن سموسے بن رہے ہیں، چکن کریمی سموسے جس میں ہم آلپرس کی کریم استعمال کریں گے، ساتھ میں کشمیری فروٹ چاٹ بن رہی ہے۔ کشمیری فروٹ چاٹ یہ میں کھاؤں گی۔ ہاں یہ اس میں ڈرائی فروٹس وغیرہ اور کیسے بنا رہی ہیں آپ کشمیری فروٹ چاٹ؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے، میرے خیال سے یہ جو ہے کچھ ڈفرینٹ ہے۔ ہاں اچھا خاصا ڈفرینٹ ہے۔ اس میں ہم اپنا ڈالیں گے ڈرائی فروٹس ڈالیں گے سارے، ساتھ میں کیوکمبر بھی ہوگا ہمارے فروٹ چاٹ، یس ایپل ہوگا اور ساتھ میں پائن ایپل ہوں گے، کنڈنس ملک اور یوگرٹ سے بنے گا، یہ کریم یا کوئی چینی وینی، یہ تو کوئی بڑی مزیدار سی ریسیپی لگ رہی ہے مجھے۔ اور یہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم فار شیور لائف بوائے سے ہاتھ دھوئیں گے، کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے، بالکل، تو ہم لوگ لائف بوائے سے ہاتھ دھونا نہ بھولیں، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیے۔ ساتھ میں ہر گھر میں صحت مند پکوان رہیں گے، کیونکہ ڈالڈا ہر گھر کی شان ہے، ڈالڈا کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ ساتھ میں ہاں آج بن رہا ہے کرشی جام شیری، کیونکہ لائٹ ریفریشنگ کرشی جام شیری، ڈرنک نہیں ہے آج، کچھ میٹھا بنا رہی ہوں میں، کچھ میٹھا بنا رہی ہیں، عربک پڈنگ بنا رہی ہوں۔ او کیا کیا بات ہے، پڈنگ، یہ تو بڑی والی اسٹائل آ گئی ہے میرے فیس، پڈنگ بن رہی ہے، آپ کو پسند ہے؟ بہت پسند ہے بھائی، میٹھے پہ تو میں، آپ پڈنگ جو ہے وہ شوقین ہیں پڈنگ؟ بالکل، میں کر لوں گا، تھوڑی سی ٹیسٹ کر لوں گا، تھوڑی سی، مطلب ویسے تو پکوڑے اور ساری فرائی چیزیں آپ نے کھانی، چینی پہ پڈنگ بہت زیادہ ابھی بتانا کافی ہے نا، جب آئے گا سامنے تو آہستہ آہستہ ہم آپ کو 15 رمضان کے بعد مزید عمر شہزاد کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ اور کیا کیا کھاتے ہیں۔ اچھا جی، پڈنگ بھی بن رہی ہے ساتھ ہی، یہ سرپرائز تھا ویسے؟ جی یہ سرپرائز، چیلنج زبردست ہو گیا، تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں؟ یہ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم، ساتھ میں اینڈ میں جب آپ واپس آئیں گی تو ہم کرشی جام شیری کے ساتھ یوز کرتے ہوئے اس کی ٹاپنگ گارنشنگ کرتے ہوئے دکھائیں گے، ابھی وہ چل ہو رہا ہے فریج میں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے جی، بہت شکریہ۔ اچھا آغا عباس صاحب، ایک سوال مجھے میرے دماغ میں آیا، آ جائیں ارسلہ؟ بالکل۔ اچھا، میں جو سوال بالکل میں جو سوال پوچھنے جا رہا ہوں وہ آپ کو بھی شاید اپنی سراؤنڈنگ میں یا ویسے پرابلم آتی ہوگی، اسکن کا مسئلہ آتا ہے، اسکن ڈرائنس کا،
हाथों में ड्राइनेस नज़र आने लगती है, यस आपको बॉडी में, हो आपके जाती है। आर्म्स पर, नेक पर, फेस पर, और क्योंकि हम जब बीइंग एन एक्टर मेकअप वगैरह करते हैं तो वो ड्राइनेस की वजह से जो है ना वो काफ़ी पैची सा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, और वो हमारी जो लड़कियों के साथ अमूमन ये होता है कि जो बेस वगैरह वो लगाती हैं या फाउंडेशन यूज़ करती हैं तो वो फटने लगता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। हाँ, अब वो कहते ये हैं कि पानी की कमी की वजह से लोग पानी भी मैंने देखा है कि कुछ लोग पानी भी पीते हैं, जैसे मैं कभी ज़्यादा भी पानी पी लेता हूँ, लेकिन शायद कैफ़ीन की वजह से उसका असर आफ्टर इफेक्ट होता है, या फिर वो थोड़ा सा ज़रा बताएं कि ये ड्राइनेस का क्या देखिए पानी तो पिया जाता है, लोग पीते हैं कि भाई पानी की कमी की वजह से हो रहा है लेकिन उस पानी में अगर आप एक नींबू निचोड़ लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं बेहतरीन। और थोड़ा सा पुदीना चॉप करके उसमें डाल के फिर आप पिएं तो ये आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा मैं दूसरी एक चीज़ बताऊं, एक अदरक की चाय होती है, गरम कहवा बनाया अदरक का, उसमें भी लीमू निचोड़ के अगर आप पिएंगे उससे भी ये प्रॉब्लम दूर होगी। अच्छा, ये जो लीमू आपने पहले भी बताया था कि गर्म पानी करके लीमू निचोड़ के और रोज़ मेरे ख्याल से रेगुलर बेसिस पे अगर आप पिएं, लेकिन इसमें आपको नहीं लगता कि ये स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है? नहीं, आप थोड़ा सा पिए ना, इतना भर के पीने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ी सी मिकदार में। आपने देखा होगा अरबी जो कहवे पीते हैं वो इतनी सी प्याली होती है, बिल्कुल देखा है, इतनी सी, इतना ही होता है उनकी प्याली। मतलब हम लोग तो कहेंगे यार ये इतनी सी प्याली, हम तो मजाक समझेंगे शॉर्ट कहते हैं, ये क्या है, पीते हैं वो लोग तो उसको कहवा बोलते हैं वो लोग। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ, बरनी खजूर होती है, बरनी खजूर, अगर 7 खजूरें दोपहर के खाने से पहले अगर आपने खा ली और उसके ऊपर 2 गिलास पानी पी लें, फिर दोपहर का खाना ना खाएं, ठीक है। अगर फिर भी जगह है तो आधी रोटी 1 रोटी खा लें, लेकिन आप 7 खजूरें खा के दोपहर के खाने के बाद 2 गिलास पानी उस पर पीना है। 10 दिन के बाद आप देखेंगे पूरी ड्राइनेस आपकी दूर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आप हफ्ते में 2 बार ये काम ज़रूर करें। ओके, और 6 महीने तक करें, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज़ होती है उसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, जितने दिनों तक आप उसका है तो उसको यूज़ करें, अब्यूज़ ना करें, बेहतरीन तरीके से बता इस्तेमाल दिया करें। है, बहुत अच्छा बताया। हमारे साथ मरियम यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद है, तो मरियम कुछ प्लीज़ अपनी खूबसूरत आवाज़ में कुछ सुना दीजिए। मरहूम अलहाज खुर्शीद अहमद का पढ़ा हुआ कलाम पढ़ूंगी। एक बार फिर खुशामदीद, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। ये क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट जो है ना ये शुरू होने जा रहा है, और ये जब भी सेगमेंट शुरू होता है तो एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि हम बैठे होते हैं उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही अरसला, क्योंकि इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा बातचीत करते हैं। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बातचीत करते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट है जिसमें जीतने वालों को हम जो है वो गिव अवेज देते हैं। हमारे पास इनामात हैं, और जो हारता भी है वो भी खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जाता, ये सबसे अच्छी बात है। मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो है वो नेल्सन पेंट्स की तरफ से जो है वो तोहफ़ा है यहाँ पर, रंग ज़िंदगी का, और स्टिचिंग कॉटन है, जिन्होंने ईद से पहले ईदी बांटना शुरू कर दी है, और बहुत इनकी और भी कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो करीबी इनका आउटलेट जो है वो आप विज़िट कर सकते हैं। और करशी जाम शीरीन, जो कि हमारी इफ्तारी इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल ऐसे जी, तो हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। बिल्कुल बताइए, मैं चाहूंगी आप अदीना है हमारे साथ। अदीना, आपका नाम किसने रखा? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। मेरी मदर ने रखा है। मदर ने रखा था। बड़ा डिफरेंट नाम है आपका, जिस तरीके से मेरा नाम बड़ा डिफरेंट है ना। अरसला कहा जाता है लेकिन है अरसलना, तो अच्छा नाम है आपका अदीना। दूसरा जो है वो समिया है हमारे साथ। समिया बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी आप जो है वो यार ये देखिए क्या किया इन्होंने, इनकी जो अफ्तारी है ना आज सिर्फ खजूर खिलाना इनको। मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे क्या कहा सिमरा, इनका आज करशी जामे शरीफ बंद इन्होंने। फिर नेक्स्ट उसके अलावा क्या है अगर वो बंद तो? नहीं आप ये आपका डिपार्टमेंट है। जी बिल्कुल नहीं, हमारे साथ अदीना है, समियान है और ईशा है। नाम देखिए माशाल्लाह कितने बड़े डिफरेंट नाम हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो है वो खेलेंगे भी बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल। गेम का रूल मैं आपको बता देता हूँ। 6 सवाल हैं, आप तीनों से एक एक करके, हर एक से 6 सवाल किए जाएंगे। 3 अगर आपको कोई ऐसे सवाल जो कि मुश्किल लग रहे हो तो आप ऑप्शंस मांग सकते हैं। 2 ऑप्शंस हर एक क्वेश्चन के हम आपको देंगे, लेकिन 3 के आपको जो है वो खुद से, अगर आपके दिमाग में फ़ौरन सही जवाब आ रहा है तो आपने फ़ौरन देना है, क्योंकि 3, 4, 5 के बाद गिनती के बाद उसका जवाब हम खुद दे देंगे। तो मैं आज सोच रही हूँ मैं कर लूँ आज पहला सवाल। क्या कहते हैं प्लीज आपसे फिर हो जाए? चलिए
ٹھیک ہے جی, تو آپ سے پہلا تو پھر آپ سوال ایک کام ہے کریں, پھر آپ وہاں سے شروع کریں یہاں سے شروع تاکہ یہاں پر ختم ہو. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ختم ہوگا, پھر یہاں سے شروع کر یہاں سے لیتے شروع ہیں. کریں. اچھا جی, عشا, چلیں یہ نام میں نے صحیح لیا. آسان تھا نا. آپ سے پہلا سوال ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی؟ ایجپٹ. سوری, ایجپٹ. آپ کا بالکل صحیح جواب ہے. کنفیوز دیکھیں یہ ارسلہ بڑا ٹرکی سوال اس طریقے سے کرتی ہیں, کنفیوز کرتی ہیں یہ. کر دیتی ہوں کیونکہ یہ ہم نے عمر کو اس لیے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ عمر بہت لائٹ جو ہے وہ آتے ہیں سب کے ساتھ. یہ ہونا بڑا ضروری ہے, بہت گیم ضروری میں بڑا ہے. بالکل امپورٹنٹ ہے. بالکل. دوسرا سوال. دوسرا سوال ہے آپ سے, قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. بالکل صحیح صحیح جواب, ویری نائس. زبردست جی. تیسرا سوال ہے آپ سے, نبیوں کی تقریباً کل تعداد کتنی ہے؟ بتائیے. آپشن کس نے بتایا آپ کو آپشن ملتے ہیں؟ بالکل دیں گے آپ کو آپشن, میں عمر سے سیکھ رہی ہوں یہ. اور آپشن ہے جی 1,01,000 یا پھر 1,24,000. 1,24,000. صحیح جواب. بالکل صحیح جواب, بالکل صحیح جواب. صحیح پریڈکشن تھی آپ کی, ہے نا. ہاں. صحیح. چوتھا چوتھا سوال ہے جی آپ سے, قرآن مجید کی کون سی سورت 1/3 کے برابر ہے؟ آپشن دیں گے آپ کو. بالکل, سورہ فاتحہ یا پھر سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. آر یو شیور؟ نہیں بس صحیح یا غلط. اب یہ کہ کیا ہو رہا ہے یہ, اچھا, آپ کی طرف سے صحیح جواب. صحیح جواب. بالکل اچھا صحیح جواب. جواب صحیح ہے بھائی, جواب صحیح ہے, پھر صحیح ہے. پانچواں سوال ہے آپ سے جی, قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن سورہ توبہ الرحیم کتنی بار آیا ہے؟ بتائیے. 113. بالکل آپ جو ہے وہ قریب ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں. جواب آپ ہی دے رہی ہیں نا, آپ تو نہیں دے رہی نا, پتہ نہیں چل رہا نا. بہت اچھا تھا جی. بتائیے. اتنے کیا پتہ اتنے الائنڈ ہوئے میں ہوں کہ بس میں یوں بالکل, کروں اور یہ جواب ہوتا رہا ہے ایک وقت تک, یہ چیزیں ہوئی ہیں کافی شوز میں, ہم نے دیکھا ہے پچھلے سالوں میں اگر بات کی جائے تو ایسا بھی ہوتا تھا. اچھا یہ بھی ہے, بالکل چلو جی, پتہ چل گیا. جی بتائیے. دیکھیں 113 لگ رہا ہے کیونکہ 114 صورتیں ہوتی ہیں اور سورہ توبہ نہیں پڑھی جاتی اس میں بسم اللہ. میں ایک بار پھر آپ سے سوال کرتی ہوں, قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار آیا ہے؟ بتائیے. چلیں جی, ٹائم از اوور. جواب دیں. جواب ہے جی 114 بار. 114. جی سورہ فاتحہ ملا کے. بالکل جی, سورہ فاتحہ آپ ملانا. جی 114 بالکل صحیح جواب. 114 بار. آخری سوال ہے آپ سے جی عشا, 5 فرض نمازوں میں فرض رکعت کس کل تعداد کی کتنی ہے؟ بتائیے. ریپیٹ کریں. آپشن نہیں ریپیٹ کروں, چلیں. 5 فرض نمازوں میں فرض رکعت کی کل تعداد کتنی ہے؟ چلیں عشا, بہت ٹائم لے رہی ہیں جی. آپ. ٹائم از اوور. 14. غلط جواب. غلط جواب. صحیح جواب دیں. صحیح جواب ہے 17. کیونکہ صحیح جواب ارسلہ نے دیا ہے تو کرشی جامع شیریں کا یہ گیو اوے آپ کو. تھینک یو سو مچ جی, میں خوشی لے کے جاؤں گی کیونکہ میری افطار اس کے بغیر ادھوری ہے. لیکن آپ نے دیکھ کے بتایا ہے تو ہم آپ کو یہیں پہ پلائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں سامیان آپ کی طرف بڑھیں, سٹارٹ کریں. پہلا سوال ہے آپ کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ. صحیح جواب. دوسرا سوال ہے, منکر نکیر کون ہے؟ جو فرشتے جو قبر میں آ کے سوال جواب کریں گے. کیا بات ہے یار, زبردست. صحیح جواب. پڑھ کر
आए हैं आप? ये इस पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन वो कंधों के फरिश्तों भी थोड़ा सा ना था। सही जवाब दिया आपने। सही तीसरा सवाल है आपके लिए, कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम जिक्र किया गया है? हज़रत अबू बकर का तो नहीं है। बताएं बताएं बताएं। अच्छा, तीनों Option आपस है? में डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, वाओ, जबरदस्त। आप नहीं, लोग क्यों हेल्प डिस- भी ले सकते हैं। ऑप्शन है नहीं, सर? क्यों कर सकते हैं? क्या हो गया? ये मैं नोटिस कर रहा था, मैंने कहा आप नहीं क्योंकि वो भैया आपस तीनों में डिस्कस ना बात कर रहे थे, करें, तो ये मुझे सारे लगा- मैं ले जाऊंगा वरना। मुझे लगा फिर कि शायद शेयर करें। नहीं, ऑप्शन दे दें इस पे आप। ऑप्शन दे देता हूँ, चले। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत ज़ैद, हज़रत अबू बकर में कंफ्यूज था, लेकिन अभी बीच में टॉपिक निकला हज़रत तो वही ज़ैद थे। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। जी, चलें जी, फोर्थ क्वेश्चन। मक्की सूरतों का दौर कितने साल तक रहा? बताइए। 55? जी कितना? 65? 60? 55? 55? 45? 55? क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कितने साल तक रहा मक्की सूरतों का दौर? कितने साल तक रहा? ऑप्शन दे दें इस पे भी। ऑप्शन दो, दूसरा ऑप्शन मांग लिया इन्होंने। ठीक है जी। इतनी उम्मीदें थी मुझे यार तुमसे। 10 साल, दूसरा 13 साल। अक्सर जिनसे उम्मीदें होती हैं वही लोग उम्मीदों पे पूरा नहीं है, करते। ये बड़ी इंटेंस बात कर दी, लेकिन माहौल वो वाला नहीं है। चलो जी, 13 साल। सही जवाब। सही जवाब। अच्छा जी, पांचवा सवाल है आपके लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हिजरी साल में हज्जतुल विदा अदा किया? एक, बताइए। 2, 3, इतनी देर तक चार, मुझे अपनी स्क्रीन खामोश नहीं पाँच। पसंद, बिल्कुल भी नहीं। जवाब है 10 हिजरी। जी, लास्ट क्वेश्चन, नबी का नाम बताएं जिन्हें मछली ने निगल लिया था। हज़रत हम्म हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो मैं कंफ्यूज हूँ। ये आपस में ये तीनों- आपने ना ये अब आपका जो एक गिव अवे है ना, वो अब इनको जाएगा। बिल्कुल, इनका नेल्सन वाला इधर रख दे, मैं रख देती हूँ। नेल्सन वाला इधर जाएगा। वेरी वेरी गुड, स्ट्रिक्टली होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खेला आपने, सही है। आपकी तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है आपका, खलीलुल्लाह का लक़ब किस नबी को दिया गया है? खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब। दूसरा सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मदफून है? मस्जिद नबवी। हाँ, सही, सही जवाब, सही जवाब। तीसरा सवाल, किबला अव्वल किसे कहा जाता है? बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस गलत जवाब। ओहो, सही जवाब है मस्जिदुल अक्सा। अक्सा। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा का नाम क्या था? ऑप्शंस। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत सुमैया। हज़रत सुमैया। सही जवाब। पांचवा सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिनकी वफ़ात पर अर्श इलाही हिल गया था? जल्दी 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 ऑप्शंस। जल्दी जल्दी में किया तो फ़ौरन ऑप्शंस। चलें, पहला ऑप्शन है हज़रत साद बिन माज, दूसरा है हज़रत ज़ैद बिन साबित। हज़रत ज़ैद बिन साबित। गलत जवाब। गलत जवाब। सही जवाब है हज़रत साद बिन माज। दो गलत हो गए। दो गलत हो गए। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी का नाम क्या था? हज़रत फ़ातिमा। गलत जवाब। सही जवाब है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। खत्म हमारे सारे सवाल अच्छा भी जवाब? खेला। हाँ, ख़त्म हमारे सवाल जवाब सारे। हमारे कंटेस्टेंट भी तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ। और आपको मैं दूंगा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड आपको दूंगा मैं थर्ड। आप कौन है पोजीशन देने वाले? क्या चीज़ दोबारा बोले? नहीं, मैं कुछ नहीं कहा मैंने उमर। Flow में मैंने निकल मैंने गई। गलत तो नहीं दिया ना? मैंने सही दिया ना? बिल्कुल सही दिया आपने। अच्छा, जी। आपका नाम मैं दोबारा से जानना चाहूँगा। ईशा।
ईशा, ईशा। ईशा का नाम याद हो गया आपको। ईशा क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, अच्छा स्टूडेंट हैं आप, यूनिवर्सिटी सही है। स्टूडेंट। कौन सा ईयर है? मेरा सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर है। अच्छा जी, तो आप क्या करती हैं? डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी में हूँ। ओह वाओ, बड़े होनहार लोग आए हुए हैं। और आप? मेरा मेडिकल इक्विपमेंट का अपना काम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। जी उमर? नहीं, आप लोगों ने खेला बहुत अच्छा, बहुत सही है। और जैसे कि मैंने गेम के शुरू में ही बताया था कि जो जीतता है वो तो यहाँ से जो गिफ्ट्स हैं हमारे वो लेके जाता ही है, लेकिन जो हारता भी है वो भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। हमारे पास वाउचर्स भी हैं वेली के, जहाँ पे आप जो है वो इफ्तार बुफ़े अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे 3 जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, गिव अवेज, नेल्सन पेंट्स, रंग ज़िंदगी का, करशी जाम शीरीन और स्टिच कॉटन, ईद से पहले जिन्होंने ईदी हमें पहुँचा दी है और वो हमने इन तक पहुँचा दी है। देखते रहिए, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बराने रहमत पर हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। 9th रमज़ान ट्रांसमिशन है, नवा रोज़ा है। रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना हमारी रूहानियत में इजाफ़ा करना, हमारी इबादत को बेहतरी की तरफ लेके जाना, उसमें बेहतरी लाना, खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा का जो महीना है, ये अल्लाह की रज़ा हासिल करने का, हम इस महीने का वैसा फ़ायदा नहीं उठा रहे और हम इस महीने को ऐसे ही जाने दे रहे हैं। आप देखें पहला अशरा जो है वो अब ख़त्म पर है, तो हम क्या कर रहे हैं इस महीने में, हम रोज़े को कैसे गुजार रहे हैं, ये हमें अपने आप से पूछना होगा। और कुछ जो हमारे उलमाए कराम हैं इस पर रोशनी डालते हैं और हमारे लिए आसानी करते हैं, जो है वो कि हमें बताते हैं कि दीन हमारा कितना आसान है और कितनी आसानी से हम अल्लाह से अपना राब्ता जो है वो जोड़ सकते हैं, अल्लाह से मांग सकते हैं। हमारे साथ मुफ्ती साद यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक कैसे हैं? हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आपके साथ ही गुजर रहे हैं। हमारे साथ गुजर रहे हैं, लेकिन कल कल आप आप आए हमारे नहीं साथ हमारे नहीं थे। साथ, बिल्कुल। बस ये कल इतवार था, मैंने सोचा कि शिकवा हो गया आपसे। कल बड़ा हमने आपकी कमी को महसूस किया। और गौहर भाई ने भी आपको जो है वो बड़ा याद किया था। बड़ा याद कर रहा था, मैं इनका स्टेटस देख रहा था, कहीं बैठे हुए ये टिक्के वगैरह खा रहे थे। हाँ, इफ्तारी इन्होंने ठीक से नहीं की। टिक्के वगैरह खा रहे थे? हाँ माशाल्लाह। टिक्के पसंद है ये आपको? बताएं हाँ? कि अफ्तारी के बाद देख रहे थे नहीं, इफ्तारी इन्होंने ठीक से नहीं की, लेकिन बाद में मेरी नज़र पड़ गई कि ये फिर साथ में ले गए थे अपने। अच्छा अच्छा। कल वाकई कल बड़ा मिस किया हमने आपको। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है आप कल जब हमारे साथ भाई साथ का होते हैं। साथ नहीं था, अच्छा मजा नहीं बिल्कुल। आया। अच्छा, ये बातें तो चलती रहेंगी उमर। 9 रोज़े गुजर गए हैं माशाल्लाह से, और साथ ही गुजरे हैं, इफ्तारी तक तो साथ ही होते हैं हम। ये बताइए कि आपने कल रात सहरी में क्या खाया? कल रात मैंने सहरी में क्या हाँ, खाया? क्या सहरी की? आज मैंने सोचा कि आज ज़रा मैं जो है वो कुछ सवाल उमर से कर लेती हूँ। अच्छा, सहरी का अचानक से सवाल कर लिया। मैं बताता चलूँ कि कल एक तो संडे था और मैं जिम नहीं गया था क्योंकि संडे को ऑफ होता है। जी। जब मैं जिम नहीं जाता तो मैं थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करता हूँ कि मैं सहरी कम खाता हूँ, ठीक है। मतलब सहरी कम करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे क्योंकि इफ्तारी ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि वो इफ्तारी इतनी ज़्यादा होती है, मैं इफ्तारी बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ। ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है? इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। सभी तो सहरी गवाह की हैं। क्या जवाब नहीं मिला मुझे? हाँ, मैं सहरी बताता चलूँ कि मैंने फ्राई एग खाया था पराठे के साथ। हाँ। एक खाया था, मैं गुंजाइश बहुत ज़्यादा है पर एक खाया था। इसीलिए ये सवाल किया था, देखिए आप। और लस्सी का ग्लास मैंने पिया था क्योंकि लस्सी बड़ी अच्छी रहती है ना सहरी और में। आप देख सकते हैं लस्सी या फिर दही। प्लीज़ ये कैमरामैन इधर मेरी तरफ कि ये जब मेरे ट्रेनर इस तरह पराठे खाएं तो फिर आप मुझे कुछ नहीं कीजिए। नहीं, देखिए ये मेरे ट्रेनर हैं, ये पराठे अंडे, मेरी वालदा वैसे ही मुझसे पराठे छीन रही। मैं आपसे माजरत देखिए मेरे लिए मैं इतना बड़ा वर्ड एक बोलने वाला हूँ कि मैं शागिर्द का वर्ड जो कि मुझे पता नहीं साथ के लिए यूज़ करना चाहिए, लेकिन उस्ताद की हमेशा एक बात याद रखिएगा कि उस्ताद अफोर्ड कर सकता है, शागिर्द अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, ये बात तो ये बात मैं बिल्कुल इस हवाले से अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ईद के बाद जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली अपने रूटीन पे वापस जाना है। रमज़ान में थोड़ा सा चलता है और हाँ, आप रमज़ान भी में हो अपना जाता है आप भी तैयारी पकड़ लें और कमर कस लें इंशाल्लाह। तो साथ भाई, हमने जब शो का स्टार्ट लिया था, रमज़ान का महीना है, पहला अशरा ख़त्म पर है और स्टार्ट कुछ इसी हवाले से था कि हम रोज़े किस तरीके से रख रहे हैं। एक शख्स रोज़ा रखता है, वो पूरी कोशिश करता है कि जैसे अल्लाह का हुक्म है जैसे रोज़ा गुजारना चाहिए,
ویسے گزارتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ صرف روزے کو ایک خالی سمجھتے ہیں کہ بس بھوکا رہنا ہی روزہ ہے. اس میں وہ دوستوں کے ساتھ گوسپنگ بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، اور یہی کہ آپ کا روزہ خالی بھوکا رہنا تو روزہ نہیں ہوتا. روزہ آپ کی زبان کا، آپ کے کان کا، آپ کی آنکھوں کا، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا پہلا عشرہ بھی ختم پر ہے تو ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بھائی بہت ہی خوبصورت پیغام ہے. ہمارے یہاں ہم روزے کو صرف بھوک اور پیاس کا نام شاید روزہ ہم سمجھتے ہیں، ایسے نہیں ہے. رمضان کا مطلب بھی یہ ہے یا جل جانا ہے یا رک جانا ہے. کن چیزوں سے رک جانا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، دیکھیں کھانا پینا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اللہ نے منع فرما دیا، ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم حلال چیز کو بھی ترک کر دیں تو جو چیز حرام ہے ہمیں اس کو بھی ترک کر دینا چاہیے. وہ حرام چیزیں جو زبان سے، چاہے وہ غیبت کی سطح پر ہو، جھوٹ بولنے کی سطح پر ہو، یا غصہ کر دینا ہو. دیکھیں میں آپ کو زبان کے حوالے سے ایک بات بتاؤں، کیونکہ زیادہ تر خرافات کی جڑ یہ زبان ہے. میرے رسول نے فرمایا اے معاذ زبان نکال کر کہ اگر تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. تو حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائے گا؟ میرے رسول فرماتے ہیں او معاذ لوگ سب سے زیادہ جہنم اپنی زبان کی وجہ سے زبان کی وجہ سے. اگر آپ دیکھیں گے جہنمیوں کی زیادہ تعداد، کیونکہ زبان سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، کسی کو تذلیل والا لفظ بھی کہہ دیتے ہیں. مسئلہ ہی یہ زبان بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ غیبت، بیک بائٹنگ، فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا اندازہ لگائیں زنا اور پھر غیبت. فرمایا اس لیے کہ غیبت کرتے ہوئے انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. اگر آپ کسی کی بیک بائٹنگ ہو رہی ہوگی نا، آپ کہیں گے یار کس کے پیچھے بات نہیں کرو، ہمارا فینشن بن گیا. وہ کہے نہیں میں غیبت نہیں کر رہا، میں اس کو سمجھا رہا ہوں، اویئرنیس دے رہا ہوں. ہاں یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ مطلب ہم تو بس ایسے ہی ڈسکس کر رہے ہیں، مطلب وہ تو ہم بتا رہے ہیں. آپ نے اس کو اچھا لفظ دے دیا، اس کو اچھا لفظ دے دیا. اب آپ نے کسی سے پوچھنا ہو نا کیا گوسپ ہے آج کل، کیا چل رہا ہے آج کل، اس کا مطلب the moment we will start back biting، یہاں سے غیبت ہونا سٹارٹ. اور ہم نے اپنی، آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، آپ فیملی فنکشنز کو دیکھیں، ایون ڈیتھ سیریمنیز کے فنکشنز کو دیکھیں، میت وہ جہاں پڑی ہو، جہاں شادی بیاہ ہو، ہر جگہ غیبت. نہیں تو یہ تو ہیش ٹیگ اور یہ کیپشنز میں مائی گوسپ پارٹنر. بالکل ایسے ہی. اللہ ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے جس حوالے سے ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری کال لگ گئی ہے؟ بالکل جی بالکل کال لگ گئی ہے آپ کی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں رضا بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی رضا. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مفتی صاحب ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں اور جو ہے دوبارہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، تو کیا ہمیں اپنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے کہ ہماری کیا مغفرت ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم جو ہے اپنی جو ہے گناہوں پہ جو ہے قائم رہتے ہیں، توبہ پہ اپنی استقامت نہیں کرتے، تو کیا کہتے ہیں آپ کہ ہماری بخشش ہو جائے گی؟ بہت شکریہ جی، بہت اچھی بات، بہت اچھا سوال پوچھا. اور اس میں میں وہی بولوں گا کہ اتنی مایوسی جو ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ لوگوں سے پتہ نہیں کیوں ہیں. دیکھنے والوں کا سوال ہوگا یہ کہیں نہ عمر بھائی اس حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو شخص دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اللہ رب العزت اس کے تمام تر گناہ معاف فرما دے. اور پھر فرمایا اگر مجھے وہ امت پسند ہے جو گناہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں لوگوں کو تخلیق فرماتا تاکہ ان سے گناہ سرزد ہوں اور وہ دوبارہ سے معافی مانگے، کیونکہ میرا رب معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اب سوال یہاں آیا کہ کیا ہمیں رب کی رحمت سے مایوس ہو جانا چاہیے؟ تو عمر بھائی یاد رکھیے میرا رب بہت رحیم ہے، اور ایسا رحیم ہے کہ معاف کرنا. 2 واقعات اس کا خلاصہ، اور یقین کریں دل کے کانوں سے سنیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے کہا نا کہ اے موسیٰ تجھے اجازت ہے جو مرضی ہے قارون کے ساتھ کر. قارون کون ہے؟ اور بھائی قارون وہ ہے کہ قرآن میں جس کے لیے آیتیں آئی ہوں، کتنا بڑا بدترین کافر جو شرک کرتا ہو اللہ کی ذات سے. لیکن حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ جاؤ تمہیں اختیار ہے جو چاہے قارون کے ساتھ کرو. حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین قارون کو جکڑ لے. زمین نے ٹخنوں تک قارون کو جکڑا تو قارون کو سمجھ لگ گئی آخری وقت ہے. قارون نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ نے حکم دیا زمین اور قارون کو جکڑو، گھٹنوں تک پکڑ لیا. قارون نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ نے حکم دیا اور جکڑو ناف تک، موسیٰ مجھے معاف کر دے، اور جکڑو اور جکڑو. اس طرح پورا قارون جب زمین میں دھنس گیا، میرا رب کیا فرماتا ہے؟ موسیٰ تیری اتنی منتیں کرتا رہا، موسیٰ مجھے معاف کر دے،
معاف کر دے، تو نے معاف نہ کیا. خدا کی قسم قارون ایک مرتبہ کہہ دیتا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں زمین سے نکال کر باہر کھڑا کر دیتا. یہ میرے رب کی رحمت قارون کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، لوگ جاتے ہیں فرماتے ہیں نبی کلیم اللہ بارش نہیں ہو رہی، رب کی رحمت نہیں برس رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوہ طور پر، اللہ سے خطاب ہوتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں. فرمایا یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایک تمہاری امت میں ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے، ایسا گنہگار ہے جس کی وجہ سے رب کی رحمت رکی ہوئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کتنا گنہگار ہوگا کہ کلیم اللہ کی دعا کے باوجود بھی بارش کو روکا ہوا ہے. سعد بھائی اسی سلسلے میں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں حفصہ بات کر رہی ہوں. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی حفصہ جی میرا یہ سوال تھا مفتی صاحب سے کہ میری ایک دوست ہے جو کہ غیر مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. اب اس کا اور میرا ظاہر سی بات ہے ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، یہ تو آپ کی خدا نے پیدا کیا ہے مجھے، تو میں جہنم یا جنت میں کیوں ڈالی جاؤں گی؟ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ میں غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی، تو میں کس طرح سے اپنے دین کو اس کے آگے رکھوں؟ بہت شکریہ، اور بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کافی دیکھنے والوں کو جواب ملے گا اس سے. پلیز بتائیے. جی بالکل، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے اس مطابق کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اگر بچہ بچپن کے اندر، چاہے وہ جس گھرانے کے اندر بھی ہو، اگر بلوغت سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، چاہے وہ جس خاندان سے بھی پیدا ہو. لیکن شرط کب ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائے، اس کے اندر سمجھ آ جائے، اس کے بعد بھی اس کو پتا ہو رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، اس کے بعد بھی پھر وہ فیصلہ کرتا ہے، اور غیر مذہب رہتا ہے، فیصلہ اس چیز پر ہے. جب تک وہ بچہ ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کو اتنی ذہانت نہیں ہے، اس کے پاس رائٹ آف چوائس نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول نے فرمایا اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا، یہ تمہارے لوگ ہیں اور تم ہو جو ایک اپنے آپ کو غیر مسلم کر دیتے ہو. تو یاد رکھیے اگر کوئی بچہ ایسے گھرانے میں پیدا ہو اور وہ بچپن میں انتقال کر جائے تو اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے. لیکن ہاں وہ بلوغت کے معاملے تک پہنچے اور اس کو اسلام کا پیغام پہنچ جائے اور پھر بھی ایسے نہ کرے تو پھر یقیناً سوال ضرور ہو. یہ پھر اس کا قصور ہے، اس کو دیا گیا ہے موقع. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو موقع بھی دیا گیا، اور موقع دیے جانے کے باوجود بھی جب انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا تو دیٹ از اٹس پرابلم اینڈ ہی ول بی آنسریبل فار اٹ. صحیح. ہمارے ساتھ ایک اور کال، ہمارے ساتھ ہیں ایک اور کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ عمر صاحب کہتے ہیں. جی میں کالر بول رہا ہوں. عمر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پروگرام میں جو مفتیان کرام آ رہے ہیں اور ان کا اتنا اچھا لگتا ہے مشورہ، اور ان کے جو یہ تجویز دیتے ہیں بہت زبردست دیتے ہیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر رمضان کے مہینے میں ہم ظہر کی نماز میں اگر ہم خالی فرض پڑھ لیتے ہیں، بالفرض کہ جلدی میں ہیں یا آپ سمجھ لیں ٹائم نکل رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ ہم پوری نماز نہ پڑھ پائیں، صرف ہم نے فرض پڑھ لیے، فرض کی ادائیگی کر لی؟ تو یہ ایک بڑا سادہ سا سوال ہے، مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. صحیح. نہیں سوال سادہ سا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں میں بھی ایک اور چیز ایڈیشن کروں گا. سعد بھائی سوال ہے، ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جائیں گے اور بریک سے واپس آتے ہیں، پھر اس سوال کا جو طویل جواب ہے وہ ہم ڈیٹیل میں سعد بھائی سے لیں گے. دیکھتے رہیے برہان رحمت. ویلکم بیک جی. بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. بریک پہ جاتے ہوئے ہمارا ایک سوال تھا، اب مجھے بالکل یاد ہے، ہم اس کا جواب دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج ہمارے علماء بھی موجود ہیں. السلام علیکم نور بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور علامہ حسین مسعودی، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. تو ان سے بھی ہماری گفتگو چلے گی. میں چاہوں گی سعد بھائی آپ ان کالر کا جواب دے دیں، کیونکہ وہ جو سوال تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، کئی لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہے، اور کہیں نہ کہیں میرا بھی ایک پرسنل یہی والا سیم سوال تھا کہ اس بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ کیا اس کے معاملات ہیں، کیا کتنا ہو سکتا ہے اور کتنا نہیں ہو سکتا. تو وہ ہم سعد بھائی سے جانتے ہیں.
جی بالکل، معاملہ یہ ہے کہ آپ یاد رکھیے کہ ہم شریعت میں نا اپنے لیے بہت ساری گنجائش پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا سعد بھائی، میں چاہتی ہوں ایک بار سوال جو ہے وہ آپ ریپیٹ کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بریک پہ گئے ہوں اور کچھ لوگوں نے ابھی ٹی وی لگایا ہو، تو آپ میں چاہوں گی سوال بھی ریپیٹ کر دیں. جی کالر نے یہ سوال کیا تھا کہ میں مصروفیات کے باعث کبھی کبھی ظہر کی نماز میں صرف فرض نماز پڑھ لیتا ہوں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ ہمارے کچھ معاملات، دینی معاملات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اتنا کر لو یا اتنا کر لو یا اتنا کر لو. یاد رکھیے گا اللہ رب العزت، ہم جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ہم کسی پر احسان نہیں کرتے. یہ ذہن میں رکھیے کہ میں نے اتنا پورشن پڑھ لیا تو میں نے یہ پورشن پڑھ لیا. اور ہم نے نا اسلام کو ایک شریعت کے دائرے میں ایک گولدارہ، یاد رکھیے گا شریعت از دا آؤٹر لیئر آف اسلام، کہ اس سے باہر نہیں جانا. آپ نے اس سے افضل کا، میں تو بات کر رہا ہوں ہم رمضان کے، آپ نوافل کی بات کریں، آپ ہم سے بڑھ چڑھ کر بات کریں کہ میں نوافل کتنے ادا کروں، میں ذکر و اذکار کتنے کروں، اور ہم دن بدن اپنے لیے اور گنجائش جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ جو شریعت ہے نا، دس از دا آؤٹر لیئر. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، ہمارے ہاں بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ شادی کے بعد میں اس سے تھوڑا سا اس بات کو ایلیبریٹ کروں گا. ہمارے ہاں بات ہوتی ہے کہ بھائی شادی کے بعد ایک بیوی کے لیے شریعت یہ نہیں کہتی کہ وہ اپنے ساس سسر کا خیال رکھے. اب مجھے ایک آپ بات بتائیں کہ ایک نارملی بھی کوئی کسی کے گھر میں رہتا ہو تو ادب حسن اخلاق نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا خیال رکھے، ان کی بیماری ہوتی مالداری کرے. لیکن شریعت نے یہ آؤٹر لیئر اتنی گنجائش دی، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کہ اپنے شوہر کا تو خیال رکھے، لیکن حسن کیا ہے اسلام کا کہ وہ اپنے ساس سسر کا بھی خیال رکھے، اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کا خیال رکھے. تو بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسلام کو، حسن اسلام ایٹ دا اٹس پیک کی طرف جائیں. آپ یہ پوچھیں کہ ہم نوافل کتنے ادا کریں، آپ یہ پوچھیں کہ ہم اس میں اسلام میں اور کیسے آگے بڑھیں. لیکن یاد رکھیے کہ ظہر کے جو سنت ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، تو آپ کو وہ ادا کرنے ہیں. اور یاد رکھیے 5 وقت کی نماز جو ہے یہ فرض ہے، فرض از وچ از اسینشیل، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. بالکل. حوابین کی طرف بات کریں، چاش کی طرف بات کریں، اشراق کی طرف بات کریں، آپ بات کریں تہجد کی نماز کی. اللہ رب العزت ہمیں توفیقات دے. اگر ہم اپنی زندگیوں میں یہ کر لیں گے نا، آج ہم نے 4 فرض پڑھ لیے، آپ یقین کریں آنے والی نسل بھی آپ کو اس طرح دیکھتی رہے گی، اور یہ تمام کی تمام ایک لیگیسی بن جائے گی. اور سعد بھائی رمضان جیسے مبارک مہینے میں تو فرض نماز کا اللہ تعالیٰ نے 70 گنا بالکل ایسا ہی ہے، اور سنتوں کا ثواب جو ہے فرض، اور پھر نوافل کا بھی اسی طرح بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اپنے رمضان کے اندر آپ اگر اس میں چوری کر لیں گے، رمضان کے اندر پیچھے ہٹ جائیں گے، تو پھر کون سا مہینہ ہے؟ مجھے بتائیں. تو بالکل اس کا خیال رکھیں. ظہر کی نماز کی جو سنتیں ہیں وہ سنت جیسے نبی پاک صلی اللہ، اسی طرح مغرب کی نماز کا بھی ہے. تو یاد رکھیں کہ اس میں گنجائش نہیں ہے. جی آپ میں وہی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یہ فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بولیں کہ یہ پورے سال ہی جو ہے وہ رمضان کیوں نہیں ہے. اور ہمیں اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں تحفہ دیا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں فیضان بات کر رہا ہوں، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی فیضان. جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے بچے کی 1.5 سال کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب یہ ہر نابالغ بچہ اپنے والدین کو جنت میں لے کر جاتا ہے، تو اب ہمیں جب وہ روضہ محشر ملے گا تو ہمیں کس عمر میں ملے گا؟ اس کی 1.5 سال کی عمر میں ہی ملے گا؟ آپ بس مجھے مفتی صاحب سے جواب بتا دیں گے اس کا. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. علامہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سوال کچھ واضح نہیں ہوا، تھوڑا سا اس کی وضاحت. سوال صحیح سے سمجھ نہیں آیا عمر. کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سوال ان کا یہ تھا، اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوال یہ تھا ان کا کہ ان کا 1.5 سال کا بچہ جس کا انتقال ہو گیا ہے، ہو جاتی ہے، ہاں، تو وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ جنت میں لے کے جائے گا، تو اس پہ ذرا آپ یہ کس عمر میں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ ولو بالسیق، یہ سنت، نکاح کو سنت قرار دیا، اور اس کے نتیجے میں جو نسل انسان کو ملتی ہے خداوند عالم کی طرف سے، تو اگر وہ ساقط بھی ہو جاتی ہے تو انی اوبائی بکم، میں اس پہ مباح کروں گا. فخر و مباحت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر افتخار کروں گا، خوش ہوں گا، یعنی کثیر الاولاد جس کو کہتے ہیں. اس کے حوالے سے اب زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خداوند عالم نے
دو اولاد نرینہ عطا فرمائی، ایک حضرت ابراہیم کی صورت میں اور ایک حضرت قاسم کی صورت میں، اور وہ دونوں کیا ہے حالت طفلی میں لے لی، یعنی بالکل نومولود ابھی ہے. اور یہ سب رحمت کے باب کھولتا ہے. خدا امتحانات لیتا ہے. اذ ابتلی ابراہیم اور ربہ بکلمات، مثال کے طور پہ کہ حضرت انبیاء سے، ائمہ سے، رسول اکرم سے امتحانات لیے جاتے ہیں، تو امتحان کے بدلے میں کوئی نہ کوئی صلہ ہوتا ہے، اور صلے کے طور پر یہ بچہ جو اگر اب کیا ہے نومولود ہے یا سخت کی منزل پہ ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا، ساقط ہو جاتا ہے، یا دنیا میں آنے کے بعد 6 مہینے ہے یا سال ہے یا 2 سال ہے، 1.5 سال ہے جیسا کہ انہوں نے کہا، تو قید عمر کی نہیں ہے. نابالغ بچہ یہ کیا ہے اپنے ماں باپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے، یعنی گویا کہ چونکہ رسول اس پر افتخار کریں گے اور اس افتخار کے نتیجے میں خداوند عالم کی طرف سے ایک اجر آئے گا. اور وہ اجر کس کو جائے گا؟ وہ بچہ تو جنتی ہے ہی ہے. کیوں کہ جب تک نابالغ ہیں آپ، شریعت نے آپ کے اوپر کوئی کیا ہے ذمہ داری نہیں رکھی ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ کے والدین ہیں. تو اچھا کریں گے تو ان کو اجر ملے گا، برا کریں گے تو وہ ذمہ دار ٹھہریں گے. یہ بنیادی قانون ہے اس کا. اور ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی ایک چیز کی طرف کہ قانون اسلام. تو قانون اسلام کے حوالے سے بس اتنا میں کہوں گا کہ دیکھیے اسلام میں ایک چیز ہے قوانین. قوانین معاشرے کی بقا کی ضمانت ہوتے ہیں، اور ایک چیز ہے اسلام کی ارتقاء، یعنی گویا کیا ہے وہ مستحسنات، جسے ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں. کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے نا تو وہ 5 حالتوں سے خالی نہیں ہے. مثلا پہلی حالت یہ ہے کہ یا تو فرض یعنی واجب ادا کر رہے ہیں، یا آپ کسی حرام میں مبتلا ہیں، یا آپ کوئی مستحب عمل کر رہے ہیں، یا آپ کوئی مکروہ کر رہے ہیں، یا پھر کوئی مباح کام ہے. واجب اگر ترک کریں گے تو خدا کی طرف سے عقاب آئے گا، عذاب آئے گا، اور اگر واجب ادا کریں گے تو آپ کو کیا ہے نجات ملے گی. مستحبات جس کی طرف نوافل کے بارے میں فرض کے ساتھ وہ جو بات ہو رہی تھی کہ وہ کیا فائدہ کیا دیتی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے. مستحبات کا کیا ہے اجر بہت زیادہ ہے. فرض کا ثواب 1، مستحبات کا ثواب 70 گنا، جس کی طرف آپ ایک اشارہ بھی کر رہے تھے ابھی کہ رمضان کے روزے ہیں، یہ عام روزے ہیں، نفلی روزے ہیں. اسی طریقے سے مکروہات کیا ہے، اس پہ عقاب تو نہیں ہوتا ہے لیکن معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے. اور مباح وہ ہے کہ جو آپ کریں نہ کریں برابر ہے. مثلا پانی رکھا آپ کا دل چاہ رہا ہے پی لیجئے، نہیں پیے کوئی حق، یہ مباح کام ہے. مستحبات ضمانت ہیں. جو قومیں اپنے مستحبات کا خیال کرتے ہیں، نفل کا خیال کرتے ہیں، سنت کا خیال کرتے ہیں، ان سے کبھی واجب ترک نہیں ہوتا. اور جو مکروہات میں زیادہ پڑ جاتے ہیں وہ قومیں حرام سے مبتلا ہونے سے نہیں بچ پاتی. یہ قانون ایک بتایا گیا، اس لیے کیوں رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ تمہاری کبھی فرض نہیں چھوٹے گی. اگر تم مستحب نمازوں کی طرف توجہ رکھو گے، نفل کی طرف توجہ تمہاری ہوگی، تو فرض تو بدرجہ اولیٰ محفوظ رہ جائے گی. آپ رمضان سے پہلے روزے رکھ رہے ہوں گے تو رمضان کے روزے کیسے ترک کر دیں گے؟ یہ بات ہے. اسی طریقے سے وہ بچے کے حوالے سے بھی بس یہی ہے کہ وہ بچہ بالکل ضمانت دے گا بالغ ہونے تک، 1.5 سال ہو کہ 6 مہینے ہو کہ اس سے پہلے، ولادت سے پہلے ہو کے بعد. اور اچھی اور صالح اولاد تو بالغ ہونے کے بعد بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے. اور صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ قیامت تک، جب تک آپ زندہ ہیں، آپ اپنے والدین کو کیا ہے ان کے مراتب کو بلند کرا اپنے اچھے کے. یعنی بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. علامہ صاحب میں نور رحمانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اسی حوالے سے. تو بچہ جب ملے گا تو وہ 1.5 سال کے ہی عمر میں جو ہے وہ ملے گا. نحمد و صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں مختار قول یا جمہور، الگ الگ بات. جمہور کہتے ہیں تو الگ مثال ہے، مختار ہے تو الگ قول ہے. اس میں کہ 33 سال عمر ہوگی جو جنت میں جو بھی شخص داخل ہوگا اس کی عمر 33 ایئرز. اچھا وہ مثال استنباط کرتے ہیں مسئلہ کہ سیدنا عیسیٰ اللہ جب آسمانی دنیا سے زمین کی طرف نزول فرمائیں گے تو ان کی عمر بھی 33 سال ہوگی. جب وہ
جامع مسجد دمشق کی جو مسجد ہوگی اس پہ آپ ممبر پر آپ یعنی کہ تشریف لائیں گے اور امام مہدی ہوگا، تو وہاں سے لوگ علماء اکثر کہتے ہیں کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا اس کی عمر 33 سال ہوگی. لیکن یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارے میں عقل سے مابرہ ہے. جیسے جنت کیسی پتہ نہیں ہے، جنت کی نعمتیں پتہ نہیں ہے، دوزخ کیسی ہے پتہ نہیں ہے. وہ جو اللہ نے پردہ ایک رکھا ہوا پردہ حجاب ہے. اب یہاں معاملہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں مسعودی بھائی، اللہ نے اس امت کے ساتھ خاص فضل فرمایا. وہ فضل یہ ہے کہ کچھ لوگ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو حدیث میں کہ اتنی نیکیاں ہوں گی پہاڑ جتنی ہوں گی، ایسے بلند کر کے دیکھیں گے اتنی نیکیاں. وہ نیکی کا ایک سبب یہ بھی ہوگا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُلْقَىٰ فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ، اس سے آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُم، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے. اچھا جب ہو گئی آزمائش، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، و بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من رب رحمہ. اللہ فرماتا ہے میں اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہوں اور اللہ کی رحمت اس بندے پہ نازل ہوتی ہے. اب جن کے بچے انتقال کر گئے، وہ 6 مہینے کا ہو، 1.5 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، ہوگا کیا؟ خاصمہ، حدیث کے اندر الفاظ ہیں خاصمہ. خاصہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا. کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، پروردگار تو نے کیا ہمیں عمر بشری دی تھی؟ نہیں دی تھی. ہمیں بچپن میں اٹھایا تھا؟ ہاں اٹھایا تھا. تم جنت میں، پروردگار ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے والدین کو جنت میں نہ لے جائیں. اب اندازہ کیجئے کہ وہ بخشش و مغفرت اور بندے کے لیے رحمت کا سبب بنیں گے. آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کچھ الفاظ ایسے ہیں ناظرین کہ جب وہ آپ زبان سے ادا کرتے ہیں آپ کلمہ کفر کر دیتے ہیں اور دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے نعوذ باللہ، اللہ میں ہی رہ گیا تھا، اللہ نے میرے ساتھ ہی مصیبت کیوں نازل کی، نعوذ باللہ. تو وہ ہیں بالکل. اب دیکھیں فقہ جعفری کی طرف سے بھی یہ ہے نا، کچھ کلمات ایسے ادا ہو جاتے ہیں جس سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جب کبھی اس طرح کی تکلیف ہو، آزمائش ہو، آپ کو شکوہ نہیں کرنا. آپ شکوہ کریں گے تو آپ اس رحمت سے دور ہو جائیں گے. آپ شکر ادا کریں گے. آپ دیکھیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جناب سب سے معصوم کربلا، وہ شہید ہوتے ہیں. معصوم علی اصغر 6 مہینے کا خون آسمان کی طرف اچھال دیا، پروردگار تو مجھ سے راضی ہے نا. ان کے والد کو دیکھیں کس رمضان کو ان کی شہادت آئی، فزت برب الکعبہ، پروردگار میں شہادت ہوگی، کامیاب ہو گئے. جو مشکل پہ صبر کر لے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. جو مشکل کو اپنا لے، اللہ کی رضا کو اپنا لے، جو بندہ مشکل میں اللہ کی رضا کو اپنا لیتا ہے پھر جنت اسے اپنا لیتی ہے. ماشاءاللہ. تو آپ ثابت قدم رہیں اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ صبر کا دامن رکھیے گا، شکوہ مت کیجیے. اچھا نور بھائی، ایک اور سوال میرے پاس آیا تھا آپ کے لیے، میں بتاتی چلوں آپ کو کہ سوال یہ تھا کہ اگر کسی کا روزہ 10 سے 11 گھنٹے سو کر مستقل گزر جائے تو کیا وہ قبول ہوگا؟ دیکھیے بہن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر وہ نماز کا تارک نہیں ہے، نہیں نماز کو نہیں چھوڑے، تارک الصلاۃ نہیں ہے، تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کی افادیت، اس کی نور، اس کی رحمت ختم ہو جائے گی. وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک ہو جائے ایسا شخص کہ جو رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے. ہلاک ہے بالکل، ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے ایسا شخص. تو اب رمضان کا مہینہ اللہ نے اسی دیا ہے کہ رحمتوں کی سیل لگی ہے، رحمتوں کی سیل، برکتوں کی سیل لگی ہے. جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، شیاطین جگڑ چکے ہیں، جہنم کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تلاوت قرآن کرتے رہیں. ہاں تلاوت قرآن کرتے کرتے سو گئے، نماز میں سو گئے. صحیح. نماز میں یعنی اتنی غاشی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ روزہ جو ہے وہ روزہ ہو جائے گا، روحانیت نورانیت نہیں رہی. میں اضافہ کر دوں گا نورانی بھائی کی، کیونکہ نورانیت ہی چاہیے روزے میں، تو وہ تو ذکر الہی سے ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو سوال ہے آپ کا کہ 11 گھنٹے سو کے 10 سے 11 گھنٹے مستقل سوتا رہا کوئی، ٹھیک ہے، اس نے نیت کی، اس کے بعد فجر پڑھی سو گیا، پھر ظہر پڑھی سو گیا، پھر اٹھا عصر پڑھی سو گیا، اور پھر مغرب ہوئی تو افطار پہ بیٹھ گیا. یہی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. بالکل یہی سوال. تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ رمضان کے حوالے سے، البتہ میں ایک دوسرے پہلو کو آشکار کرنا چاہوں گا کہ ذکر الہی کو انہوں نے واضح کر دیا کہ سونا بھی عبادت ہے. بالکل، میں نے کل ہی سنا اور سانس لینا تسبیح الہی ہے.
یعنی آپ جو رمضان میں روزہ کی نیت کرنے کے بعد اب جتنی سانس لے رہے ہیں نا آپ، ہر سانس تسبیح الہی بن کے نکل رہی، کیونکہ اب آپ اللہ کے لیے ہو گئے. الصوم لی، صرف روزہ کہیں دکھاوا ہو نہیں سکتا ہے روزے میں، مگر یہ کہ ہم تو خیر وہ بھی کر دیتے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھائی نہیں جا سکتی. بالکل صحیح. اب کسی کوئی فریج میں رکھ دیتا ہے، کوئی کہیں اور رکھ دیتا ہے، الماری میں رکھ دیتا ہے، دکھا پھر بھی نہیں سکتا. اسے کہ الماری سے نکال کے لا کے دکھاؤ نہیں. تو لیکن ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، لیکن یہ سونا اپنی جگہ عبادت ہے، لیکن اگر جاگ کر کے بجائے ذکر الہی کرنے کے بجائے آپ لگ جائیں غیبتوں میں، آپ کریں تہمتیں لگائیں، آپ غیر ضروری لغویات اور فضول گفتگو ٹیلی فون پہ اور موبائل پہ لگے رہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ سو جائیں. نہیں میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. اور میں ابھی نور رحمانی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ وہی جو آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان میں وہی جبریل امین جی لے کر آئے تھے، اور ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ اپنے آپ کو بکسوا نہ سکا. بے شک. تو یہ رمضان آیا کس لیے؟ رمضان کس لیے آئے؟ ماہ رمضان خدا کو کیوں دن اور روز میں کوئی فرق نہیں. اس کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ نعت خاں بھی موجود ہیں. راما صاحب ہم ان سے ذرا نعت ایک سن لیتے ہیں. جی زینب پلیز. ویلکم بیک جی. بریک سے واپس آ گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن باران رحمت. کچن میں واپس آ گئے ہیں اور اتنا خوبصورت جو ہے یہ ہمارا جو دسترخوان مجھے لگ رہا ہے یہاں پر آلریڈی سج گیا ہے. یہ کیا آپ نے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں؟ میں چاہوں گی ایک بار اور بتا دیں. یہ ہماری بیف چاؤمن ہے. جی یہ دکھائیے. یہ دیکھیں ابھی یہ ڈریسنگ ہوگی. یہ ابھی اتنی زبردست لگ رہی ہے. کیا ہے یہ؟ عربک پڈنگ. عربک پڈنگ میری فیوریٹ. یس. ٹھیک ہے. اس میں ہم جو ہے بس کریم ڈالیں گے اپنی. کریم کو اسپریڈ کرنے کے بعد ہماری ہوسٹ کا سب سے اسپیشل کرشی جام شیری. یس بالکل. اس پہ گارنش. اچھا یہ میرا فیوریٹ ہے. اور یہ کن ٹیسٹ سے گزرتا ہے؟ میں چاہوں گی کہ پلیز اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا. یہ کوئی 265 کوالٹی ٹیسٹ سے گزر کے ہمارے پاس آتا ہے کرشی جامشی. اور بچے بوڑھے ایوری ون لائک سب کو بہت پسند ہے. سب لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں. یہ اس کے اوپر جا رہے ہیں ابھی. سحر ہو یا افطار. کیا بات ہے. کرشی جامشی لائٹ ریفریشنگ ہمارے ساتھ ہے. بہت ہی زبردست لگ رہا ہے. گارنش ہمارے بتاؤ تو ہو جائیں گے. بہترین. چلیں جی یہ سب تو ہو گیا ہے تیار. اور وقت کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے نہیں. وقت ہمارے پاس کم ہے اور خوشبو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. بالکل. اور بہت جلد دسترخوان لگے گا. بالکل لگے گا عمر. بریک سے پہلے جو کہ پرسلہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اپنے علماء کرام کے ساتھ ہم اس رمضان کی فضیلت کو جان سکیں اور اپنی عبادات کو ہم بہتر سے بہتر کر سکیں. جو اب ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی اس سے پہلے بھی ایک ہماری بات بڑی انکمپلیٹ رہ گئی تھی. وہ بات اتنی چل رہی تھی اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ بیچ میں رکے، لیکن ہمارے پاس کال آ گئی تھی. مفتی سعد سے ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے. جو موسیٰ علیہ السلام کا آپ جو واقعہ بتا رہے تھے اس کو پلیز آپ کنٹینیو کریں، کمپلیٹ کریں. عمر بھائی وہ واقعہ اس حوالے سے میں سنا رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں یہ آتا ہے شاید میرے گناہوں کے سبب شاید میری معافی نہ ہو سکے، یہ رمضان از دا بیسٹ اپرچونٹی. میں بتا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شخص کے سبب بارش کو روک دیا جاتا ہے. تو تمام لوگ کلیم اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ بڑے دن ہو گئے بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ کی رحمت نہیں برس رہی، باران رحمت نہیں ہو رہی. تو حضرت کلیم اللہ جبل طور پر جا کر اللہ رب العزت سے عرض گزار ہوتے ہیں، یا اللہ امت ہے بارش کے لیے ویٹ کر رہی ہے، رحمت کی بارش برسا دیں. اللہ حکم فرماتے ہیں موسیٰ ایک ایسا شخص ہے وہ اس قدر گنہگار ہے جس کے گناہوں کی سبب اللہ کی رحمت کو تھام لیا گیا ہے. عمر بھائی اندازہ لگائیں گنہگار کیسا ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعا بھی تھم گئی ہے کہ ان کے گناہوں کے سبب. حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں، تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک شخص تم لوگوں میں ایسا ہے جس کے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے ناراض ہیں کہ اللہ نے اپنی باران رحمت کو روک دیا ہے. اب وہ شخص یا تو حضرت موسیٰ نے کہا یا تو وہ ایسا کرے کہ وہ شخص سامنے آئے اور معافی مانگے، یا تو وہ یہ شہر چھوڑ کر چلا جائے تاکہ اس شہر کے اندر برسات برسے، رحمت کی بارش ہو اور اس شہر آگے چل سکے. اب وہ شخص دل ہی دل میں سوچتا ہے اگر میں سامنے آؤں، اگر میں سامنے آتا ہوں، اظہار کرتا ہوں
تو پھر سارے لوگوں کے نظر میں آ جاؤں گا, میری کتنی بے عزتی ہوگی. اگر میں یہاں سے نہیں جاتا, ادھر ٹھہرتا ہوں, تو رحمت کی بارش نہیں ہوگی, تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے. اب یہ سب سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنے تمام تر پرانے اعمال یاد ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, اور وہ تمام پس منظر اس کے ذہن میں وہ ویژولز آ رہے ہیں, اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں آج یہ ذلیل نہیں ہونا چاہتا. اب یہ بات کہنی تھی کہ وہاں سے برسات برستی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوتے ہیں, تمام لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کیا ہوا, اللہ سے جب عرض گزار ہوتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جس کی وجہ سے برسات روکی تھی اس کی وجہ سے برسا دی. پھر فرمایا یا اللہ نام بتا دیں, کہا نہیں 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 موسیٰ نام نہیں بتاتے. اس سے ایک اور پیغام بھی ہے, ہم یہاں لوگوں کے سوشل میڈیا پر جس طرح لوگوں کی چیزوں کو آؤٹ کر دیتے ہیں, یہ دیکھو فلاں لنک, یہ وائس ریکارڈنگ آؤٹ کر دی, اس کی کتنا اللہ رب العزت نے بتایا جو کسی انسان کا پردہ رکھے اللہ رب العزت اس کا پردہ رکھتے ہیں. اگر کوئی کسی انسان کا پردہ نہیں رکھتا تو خدا بھی اس کا پردہ نہیں رکھتا. یاد رکھیے اپنے گزرے ہوئے جتنے اعمال ہیں انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں, سب سے گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ گزرے ہوئے اعمال پر اللہ رب العزت سے معافی مانگے. یہ رحمت کا عشرہ ہے, یہی عشرہ ہے جو آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت شاعر آپ نے شاعر ادر کیے ہیں اس حوالے سے. اور بالکل رمضان کی جو فضیلت ہے وہ ہمارے لیے جاننا بہت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو دن میں روزہ رکھے, رات میں تراویح پڑھے, آخری رات میں اس کے اس کو گناہوں سے پاک کر دوں گا. بالکل تو رمضان کا مہینہ ہم اس طریقے سے ضائع نہیں ہونے دے سکتے. رمضان کے مہینے میں پہلا عشرہ ہمارا جو اب ایک روزہ رہ گیا, پہلا عشرہ ہمارا ختم پر ہے. تو علامہ صاحب پہلے عشرے کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں, ہمارا ایک دن رہ گیا, تو اس حوالے سے تھوڑی سی ذرا دیکھیے. اب بہرحال یوں کہہ لیجئے کہ 1/3 یعنی 1/3 ہمارے ہاتھ سے رمضان اس سال کا اختتام کی منزلوں پہ آ رہا ہے. ہمارے تقریباً کیا ہے 1/3 روزے ہو گئے, اور ان روزوں سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ رحمت خداوند عالم طلب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آیا آتی دیکھی یا نہیں دیکھی؟ گناہوں سے توبہ کیا. ابھی بات ہو رہی تھی کہ انسان اگر گناہوں سے توبہ کرے تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنیں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی. آپ لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بنیں گے, پھر رحمت کو طلب کریں تو زحمت کر کے رحمت نہیں طلب کر سکتے. رحمت کے ذریعے رحمت کو طلب کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بنیادی سی بات ہے. ہم لوگوں کے لیے باعث زحمت بنے ہوئے, قدم قدم پر زحمت ہے. مثلا روڈ پہ ہی روڈ سینس نہیں ہے ہمیں. آج کیا ہے, روڈ کے اوپر دیکھیے بہترین روڈیں ہیں کراچی کی. دنیا میں جائیے, گھوم کے آئیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روڈ کے لحاظ سے کراچی کوئی بہت چوڑی روڈیں ہیں. لیکن کیا ہے, ہم ایک دوسرے کی سبقت لے جانے کے لیے تنگ کر دیتے ہیں بلا وجہ آگے جا کے. جبکہ کھلا راستہ رکھے تو پھر کیا ہے, سب جلدی جلدی نکل جائے گا. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے تماشا, وہ اس کے بعد صبر نہ کر کے کیا ہوتا ہے نتیجہ. یہ رمضان کی میں نے کہا کہ کیا رمضان میں حاصل کیا, کیا میں نے دوسروں کو راستہ دیا یا دوسروں کا راستہ بند کر دیا؟ گھنٹوں ٹریفک جام پڑا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے آگے کھڑے ہو کے پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے. پہلے مجھے نکلنا ہے, پہلے مجھے نکلنا ہے. تو نکلیں گے تو تب کہ جب وہ آگے والا راستہ دے گا. نہ میں نکلوں گا نہ آپ نکلیں گے. یہ ہو رہا ہوتا ہے, نہ میں نکلوں گا نہ آپ نکلیں گے. اچھا ضد بحث, یہ کون سی چیز ہے؟ لیکن بہرحال رمضان المبارک تو رمضان میں آیا تھا کہ اپنے گناہوں کو, اپنی غلطیوں کو کیا ہے کم کرو, اپنے گناہوں کو جلا دو. گناہ کیسے جلائے جاتے ہیں؟ رحمت کے ذریعے سے گناہ. یہ آگ کے اوپر پانی ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ آگ بجھ جاتی ہے. تو یہ اندر کی جو تمہارے اندر آگ لگی ہوئی ہے, انسان کے اپنے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کو ذکر الہی سے ٹھنڈا کرو. یہ حوث کی آگ ہے, یہ جاہ و جلال کی آگ ہے, یہ جھوٹ, یہ دھوکہ, فریب ایک انبار ہے. ابھی ذخیرہ اندوزی, ہر لحاظ سے میں کسی نہ کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوں, کسی نہ کسی معاشرے کے فرد کو میں اذیت دینا چاہ رہا ہوں, اور پھر میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے رحمت آ جائے. کسی کو اذیت دے کر کے اللہ کی طرف سے رحمت نہیں آتی. سب سے پہلے اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا پڑے گا. یہی تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ یعنی صرف یہ کہ لقلقہ لسانی, ذکر پڑھتے رہنا اور عمل اس کے بالکل برعکس کرنا, یہ فائدہ مند نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ ذکر کیوں کر رہے ہو جو تم دل سے خود نہیں چاہتے ہو. میں اللہ کی تو کیا ہے, اللہ کو مان رہا ہوں, اللہ کی
نہیں مان رہا. میں قرآن کو مانتا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن پر عمل نہیں کر رہا. تو جب تک قرآن کیوں دیا گیا رمضان المبارک میں ہمیں روزوں میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے روزہ. یہ رمضان کو دیکھیں, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید بات ہو رہی تھی کہ روزہ, زکوٰۃ نظر آئے گی, دیں گے نظر آئے گی, نماز نظر آتی ہے, ہر عبادت آپ کو نظر آتی ہے. لیکن جب آپ نے نیت کی, کس کو پتہ ہے کہ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں؟ صحیح, کسی کو نہیں پتہ ہے کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ظاہر میں روزے دار ہوں اور اندر سے روزے دار نہ ہو, اور کسی کا لگ رہا ہو کہ روزہ ہی نہیں ہے لیکن وہ بہترین روزے دار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کی خوشنودی کے لیے, جب ہم ایک فیصلہ کر لیں بس یہ پہلے عشرے میں رحمت خدا آ جائے گی, اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم روزے رکھیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے ہاں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 روزوں کی منت مان لی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, امام حسین بیمار ہیں, اور بیمار ہے تو دیکھا کہا بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ نظر کر لو. کیا نظر کر لیں؟ نظر بھی بتا دی, اور نظر یہی بتا دی کہ بس 3 روزے کی نظر کر لو. پھر انہوں نے روزے رکھے, اور پھر وہ فقیر آیا, مسکین آیا, یتیم آیا, اس کو دیتے رہے. خدا کی طرف سے خوان اتر آیا, قرآن میں ان کا نام آ گیا. اب اس سے آگے کیا بات؟ نہیں بالکل, بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ سعد بھائی, جیسے شروع میں بھی میں نے اس حوالے سے جب پروگرام شروع ہوا تو میں نے بات کی تھی کہ آپ کا ایک چھوٹا سا اختیار ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. نہ آپ اپنے ارادے اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں, نہ آپ اپنے ارادے اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے, نہ آپ اپنے ارادے یا مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. تو اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی زندگی ہے. نور بھائی, اگر آپ اس حوالے سے ہی اس کو کنٹینیو کریں. ایک چھوٹی سی زندگی دی ہے, اس میں چھوٹا سا اختیار دیا ہے, اور یہ چھوٹی سی زندگی میں جو ہے یہ اختیار ایک بیسکلی آزمائش ہے در حقیقت, جو کہ ہم اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو دیکھیں, آپ کے ذہن میں عبادت کا مفہوم واضح ہوگا تو آپ کو ہر کام میں مزہ بھی آئے گا اور آپ کو نیکی ملے. مثال کے طور پر آپ دکان میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ میں یہاں سے حلال روزی کماؤں گا, اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا, تو وہاں دکان میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. کیا بات ہے. میں کسی کو مثال کے طور پر مسعودی بھائی آتے ہیں اور میں ان کو دیکھ کے مسکراتا ہوں, یہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر میں ان کا کھڑے ہو کر استقبال کروں, ان سے ایک مصافحہ کروں. ناظرین توجہ رکھیے گا, بس ریاض الصالحین میں ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ہمارے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش فرما دے. واہ سبحان اللہ. جب بات رحمت کی چل رہی ہے تو رحمت کا حروف اصلی راحمیم, رحمہ, رحم کرنا. اب مخلوق پر رحم کرتے چلے جائیں گے, اللہ آپ پر رحم کرتا چلا جائے گا. بے شک. عبادت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کریں وہ عبادت ہے. دیکھنا عبادت, سننا عبادت, بولنا عبادت. آپ اچھے پڑوسی بن جائیں, پڑوسی کے خیال کر لیں, عبادت. آپ روڈ پہ چل رہے ہیں, روڈ پہ چلتے ہوئے اپنی گاڑی سائڈ میں کر لی کہ دوسرا گاڑی نکل جائے, یہ گاڑی نکالنا بھی عبادت ہے. بات چل رہی تھی توبہ کے حوالے سے. دیکھیں پاکستان میں کسی نے کسی پہ جھوٹی ایف آئی آر کٹوا دی, اور کئی سال کے بعد کورٹ میں جا کے معاملہ حل ہوا کہ جی یہ بے قصور تھا, مگر پھر بھی اس کا نام مقدمے میں رہے گا کیونکہ الزام تھا تو ملزمین میں رہے گا. بعض سمجھ میں رکھیے گا, نام اس کا رہے گا, بے قصور گرفتار ہو گیا. مگر جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. آپ کا ریکارڈ نہیں رہتا. مطلب ہے آپ اس دنیا میں کرتے ہیں, انسانی دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ سامنے والے نا الزام ہے, جرم, دیکھیں جرم الگ ہوتا ہے, الزام الگ ہوتا ہے, اس پہ الزام ہے, مگر پھر بھی آپ کے ریکارڈ میں رہے گا. یہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت ہے کہ آپ گناہ کر لیں, وہ فرشتوں کے سامنے مٹوا دیتا, ریکارڈ کوئی نہیں رہتا. تو آپ استغفار کی کثرت کرتے رہیں. یہ جو وقت ہے نا, یہ جو وقت ہے ہم جو بیٹھے ہیں, ناظرین سے میں توجہ سے کہوں گا, میری وہ بہنیں جو بالخصوص گھر کے اندر بیٹھی ہیں, آپ اس وقت افطاری بنا رہی ہیں. افطاری بناتے ہوئے اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, ایک تو وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوگا جب تک کھانے والے کی بخشش نہ کروا دے. النعمت الکبریٰ کے اندر علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے لکھا, اور لکھا تفسیر رازی سے. دوسرا یہ کہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دے گا, وہ جس جنت کے دروازے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں. آپ جتنا لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں گے,
آپ لوگوں پہ جتنا رحم کرتے چلے جائیں گے اللہ اتنا آپ پر رحم کرتا جائے گا. پھر آپ کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑے گا بلکہ آپ صاحب دعا بن جائیں گے. آپ کو دیکھ کر لوگ دعا کریں گے, آپ کو یاد کر کر دعا دیں گے, آپ کا ذہن میں تصور آئے گا, لبوں سے دعا نکل جائے گی. انسان کو چاہیے اپنا کردار اس طرح کا بنائے. رمضان کے حوالے سے بس یہی کہہ دوں جو مفتی صاحب نے بیان کر دیا کہ آپ روزہ رکھ کے مستجاب الدعویٰ ہو جاتے ہیں. آپ دعا آپ کی مستجاب ہوتی ہے. آپ لوگوں کے لیے دعا کریں, یہ روزے کی فضیلت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے. بے شک بے شک, بالکل صحیح. سعد بھائی تقوی کے حوالے سے آپ اگر کچھ دو لائنیں کہہ دیں تو میں چاہوں گی. میں بس ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ انہوں نے عمر بھائی نے سٹارٹ کی تھی کہ ایک آپ سرا پکڑے نا جس کا سٹارٹنگ اور اینڈ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو اس کے درمیان میں کچھ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے اس دنیا میں آنا اور اس دنیا میں جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں. یا تو کوئی ڈیٹ میں بنا سکتا یا جانے کی ڈیٹ میں رکھ سکتا, تو یہ دونوں ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, جو میں اس دنیا میں اعمال کر رہا ہوں وہ میرے ہاتھ میں ہے, تو اس کو ٹھیک کرنا, اس کو درست کرنا. اور یاد رکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پہلے یہاں ذکر موت کا ہے پھر حیات کا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی موت کو, جب آپ کو حیات دی گئی, وقت مقرر لکھ دیا گیا کہ بھائی یہ کب جائے گا. اور آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابی سے اپنی موت کو کس طرح دیکھتے ہو. صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ فجر کی نماز پڑھوں معلوم نہیں عشاء کی پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں اتنی دیر میں محمد اپنی زندگی کو اس طرح دیکھتا ہوں, ایک سلام پھیروں نہیں معلوم دوسرا سلام پھیر پاؤں گا. یہ زندگی کی حقیقت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے اس کو پڑھیں تو جبرائیل اجازت لے کر آتے ہیں, لیکن پھر بھی بتانے کے لیے بتا رہے ہیں, سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس طرح مختصر جانو. تو یہ مختصر سی زندگی ہے. مجھے یہاں اسلام آباد جانا ہو, میں راستے میں ہر جگہ اتروں تو میرے زندگی کا مقصد فوت ہو جائے گا. زندگی بہت چھوٹی سی. آج اس ٹائم پر آج آپ کسی بھی ایج پہ بندہ کھڑا ہوا اور کسی سے بھی آپ پوچھ لیں, مرنا کوئی نہیں چاہتا. بالکل ایسے کوئی بھی نہیں چاہتا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, علماء کرام یہاں موجود ہیں, آپ کہیں موت کی بات کریں نا تو ڈرے کہ نہیں بھائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. سچی میں ہم ایک ایسی حقیقت سے ڈرتے ہیں, یا تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بھائی اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ جب موت کا فرشتہ ہے تو سامنے کھڑے ہو جاؤ جو میں روح نہیں دے رہا, یا تو اتنی طاقت ہو میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ میں سوال و جواب نہیں دے رہا. نہیں کر سکتے. کوئی دنیا میں ہر انسان کو موت آنی ہے, کوئی نہیں بچ سکتا, برحق ہے. تو موت سے پہلے مرنے کی تیاری, یہ انسان کا مین ایم ہے. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. بیوقوف ہے وہ شخص جس کو معلوم ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے پھر بھی اس دنیا کو حقیقت سمجھے, آخری سمجھے, اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت شکریہ سعد بھائی. علی کا ایک قول ہے لا یمکن الفرار من حکومت. تیری حکومت سے فرار کہاں ہے, کہاں جائیں گے. گناہ کے لیے وہ جگہ بتاؤ کہ جہاں تو نہ دیکھ رہا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. نور بھائی دعا کروا دیں ہم اختتام پر. جی بالکل, شو اختتام پر ہے تو دعا کروا دیں. اس سے پہلے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما. آمین. کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما. اے اللہ تمام بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تو تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اے اللہ جس کی آمین تیرا سجدہ قبول, اے اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ قبول ہو چکا ہے, رکوع قبول ہو چکا ہے, تراویح قبول ہو چکی ہے, قرآن پڑھنا قبول ہو چکا ہے, اس کے بندے اس بندے یا بندی کے وسیلے سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے گھروں کے دسترخوان کو وسیع سے وسیع فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بچے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جو بڑے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جو مرحومین ہیں اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے گھر کے دسترخوان کو وسیع سے وسیع فرما. ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما. جو میرے بھائی اور میری بہنیں بے روزگار ہیں اے اللہ انہیں اچھے روزگار عطا فرما. جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا, زمینی آسمانی نہگانی آفت مصیبت حادثات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. اے اللہ جس طرح تو چاہتا ہے ہم سب کو ویسا بنا. اے اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی نہگانی آفت مصیبت حادثات سے محفوظ فرما.
اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما, ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما, اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا, محشر کی رسوائی سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا, اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما, ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی خوبصورت آپ دعا کراتے ہیں نور بھائی, اور بڑا جو ہے نا وہ ہیل ہو جاتے ہیں ہم, بہت خوبصورت ماشاءاللہ. ہمارا جو افطار کا ٹائم ہے وہ بھی بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے. شیف سمرہ سے اگر ہم پوچھیں کہ افطاری کہاں تک پہنچی؟ اینڈ تک پہنچ گئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ اصل میں میرے کپڑوں میں لگ گیا تھا داغ, تو وہ میں نے صاف کرا سرف ایکسل کی ڈیپ ایکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ, کہ وہ گہرائی کپڑوں کی تہ گہرائیوں تک جا کے اس کو کلین کرتا ہے. اچھا, وہ آج زیادہ وائٹ لگ رہا تھا ویسے, میں نے نوٹس کیا. ہاں, کیونکہ میں واش کر کے کپڑے پورے گندے کر لیتی ہوں, پھر اس کو واش کرنے بھیج دیتی ہوں, وہ فوراً آ جاتا ہے. کیا ہی بات ہے, بہت زبردست. ہماری بران رحمت کی یہ 9th رمضان ٹرانسمیشن اختتام پر پہنچ رہی ہے. بس لاسٹ میں میں گوہر بھائی سے بولوں گا کہ کچھ ایک دو اشعار ذرا ہمیں سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.